ولید اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں. ولید اقبال صاحب پنجاب سے بھی قافلے آنے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں نے کہا جی 15 لاکھ بندے کی تو جگہ ہی نہیں ہے سڑکوں پہ, آپ کیسے اکٹھا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں آپ کو کر کے دکھائیں گے. تو آپ نے تیاری کر لی ہے؟ پنجاب سے کافی لاکھ بندہ آ سکتا ہے اگر کوشش کریں تو. جی سب سے پہلے تو ندیم ملک صاحب مجھے یاد آ گیا ایک حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب ایک ریمارک آپ کے اس پروگرام میں ابھی آنے کے بعد, کہ ایک تصویر کھینچی جس میں وہ درمیان میں کھڑے ہیں اور ان کے دائیں جانب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کے بائیں جانب لیڈی ماؤنٹ بیٹن تھی. تو انہوں نے اس تصویر کو خود سے نام دیا اے تھارن بٹوین ٹو روزز, کہ جی دو گلاب کے پھولوں کے درمیان ایک کانٹا کھڑا ہو گیا ہوا. تو آج آپ نے مجھے مدعو کیا, ایک میری کالیگ ہیں سیسی پلیجو صاحبہ, مائزہ حمید صاحبہ سے بھی میں پروگرامز میں آتا رہا ہوں, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں دو گلاب کے پھولوں کے درمیان ایک کانٹا آپ نے کھڑا کر دیا, تھارن بٹوین ٹو روزز. ارے آپ نے دونوں خواتین کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ اب وہ آپ کو پورے پروگرام میں کچھ نہیں کہیں گی. اب مجھے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں آپ آپس میں گپے لگائیں, پیار محبت کی باتیں کریں گے. گلاب دیں خواتین کو اور گلاب سے تشبیہ دیں, اور اس کے بعد سیاسی چپکلش ہو جائے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ مشورہ خان صاحب کو دیں, میرے خیال میں ویسی لڑائی ختم ہو جائے گی. جی نہیں جی, ایکچولی میں سب سے پہلے ایک دو باتیں, مجھے پنجاب کے بارے میں تو میں ایک سیکنڈ کے بعد میں آؤں گا. ایک تو آپ نے اچھا کیا کہ خیبر کے چیف منسٹر سے بھی آپ نے گفتگو کر لی. میں ابھی آج ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے شام میں ایک اس بات کا ذکر کہ مولانا خود جو ہے وہ بھی سندھ سے جو ہے اس کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ وہ کہیں اور ہوئے تو اریسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ باقی جگہوں پہ تو مولانا چھپ کے آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ پہنچیں گے ڈی چوک, وہ آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, پہلے وہ دائما ہی ہوتے رہیں گے. ہاں جی, بہرحال کچھ آج وہی میں ذکر سن رہا تھا کہ ان کا کچھ ارادہ ہے سکھر سے یا کہیں سندھ کے کسی مقام سے, کیونکہ پی گورنمنٹ سے ان کو اس بات کی تسلی ہے کہ ان کو حراست میں نہیں لیا جائے گا. لیکن پنجاب میں آبویسلی اور خیبر میں تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ نہیں ہم خیال ان کی. اس بات کو میں ضرور تسلیم کرتا ہوں کہ جی ہمارے آئین میں اس بات کا وعدہ ہے, یہ بنیادی حق, کہ آرٹیکل 16 کے تحت کہ آپ پرامن طریقے سے اور غیر مسلح طریقے سے اگر اجتماع کریں تو وہ الاؤڈ ہے, پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز, لیکن اس پہ کوئی بھی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز کی جا سکتی ہیں. یہ آئین کا آرٹیکل 16 کہتا ہے ان دی انٹرسٹ آف پبلک آرڈر. چودھری نثار نے کیا ریسٹرکشن ٹھیک طریقے سے امپوز کی تھی سر, جب وہ انہوں نے یہاں پر تھوڑی دور انٹرچینج کے اوپر پوری رات ٹیئر گیس کی تھی؟ میں ایکچولی بلکہ ایکنالج وہ نہیں کرنا چاہتا, میں وہاں نہیں تھا, میں لاہور سے قافلہ لا رہا تھا, میں بھی اریسٹ ہو گیا تھا کہیں بنی گالہ کے پاس پہنچ کے ان دنوں میں, کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کے وقت تھا اور ہمیں بھی ٹیئر گیس ہوئی اور سارا کچھ. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ پرویز خٹک اور آپ کے کے پی کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا کیا تھا پوری رات, یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. کیا چودھری نثار نے ٹھیک کیا تھا؟ نہیں جی, وہ ایکچولی ان کو ہمارا تو تھوڑا سا ہوا تھا, چند آدھے گھنٹے میں ہم کو اریسٹ کر لیا گیا تھا, وہاں لمبا چوڑا ہوا تھا. لیکن میں زیادہ ایکنالج کرنے کے لائق سمجھتا ہوں کہ جو چودھری نثار صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے 2016 میں, اس طرح ایک ریلیجس پارٹی دو ایک مل کے آئی تھیں اسلام آباد میں, اور انہوں نے ان کو بڑی سختی سے ڈیل کیا تھا اور ان کو منتشر بھی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے. اور اس کو میں ایک دو دفعہ میں نے مثال بھی دی, کیونکہ پھر وہی لوگ کسی اور حوالے سے بعد میں آئے. تو احسن اقبال صاحب تب انٹیریئر منسٹر بن چکے ہوئے تھے, تو ان سے وہ نہیں سنبھالا گیا. وہ آپ کو سارا پتہ ہے, جو اب قاضی فیضی صاحب سے منسوب وہ